السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، کامران ٹیسوری صاحب جس طرح سے سیاست میں آئے، جس طرح متحدہ قومی موومنٹ میں آئے، پھر جس طرح سے ان کو متحدہ قومی موومنٹ سے معطل کیا گیا، پھر دوبارہ ان کی جس طرح واپسی ہوئی اور واپسی بھی جس شاندار انداز سے ہوئی کہ گورنر سندھ تعینات ہوئے، یہ سارے اپنے آپ میں بہت سارا یہ پورا معاملہ جو ہے سوالات چھوڑ گیا. پھر اس تعیناتی کو لے کر بھی اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اس پر بھی آج پروگرام ہے، کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل پاور ہے ایم کیو ایم کراچی کی، ایک امپورٹنٹ ترین اسٹیک ہولڈرز میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ جو نتائج انتخاب میں آ رہے ہیں، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی کوئی آپ اپنی امیجنیشن میں بھی آخری حد تک نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا کہ آج ایم کیو ایم کی یہ حالت ہو جائے گی کہ سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف سے 2013 میں تھوڑا شروع ہوا، 18 میں، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، دھڑا بندی ہوئی اور اس کے بعد انتخابی نتائج نے یقینی طور پہ الارم بیل سے بھی بہت آگے کی صورتحال، بہت آگے بات جا چکی ہے. تو کیا ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل ہے؟ کیا ایم کیو ایم اب یہاں سے دوبارہ سے اٹھ سکتی ہے، نہیں اٹھ سکتی؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم سوال اٹھائیں گے. کامران ٹیسوری کا یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا یا نہیں ہوا، کچھ ماضی کی جھلکیاں پہلے دیکھتے ہیں. خالد مقبول صاحب، جب یہ فیصلہ کیا تھا تو اپنی مجبوری کیا ہے کہ کامران ٹیسوری کیوں ہم ان سے پوچھیں یا کیوں ان کو ہم ٹکٹ دیں، کیا کہا تھا خالد مقبول صاحب نے؟ لیٹس ہیئر دس فرسٹ. فاروق ستار بھائی کی خواہش یہ تھی کہ ہم دو ساتھیوں کی کسی کی قربانی دے کر اور ہر حالت میں کامران ٹیسوری بھائی کو سینٹ کا امیدوار بنائیں. آخری فیصلہ کرنے کا اختیار رابطہ کمیٹی کی اکثریت یا اتفاق رائے بنتا ہے. 90% سے زائد رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کامران ٹیسوری بھائی اب رابطہ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، فاروق ستار بھائی ہمارے کنوینر. ہمارے کارکنان یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے ایم کیو ایم کی، کون سی کمزوری ہے ایم کیو ایم کی، ایسا کیا کمال ہے کامران ٹیسوری بھائی میں کہ ان کو آپ لوگوں نے اتنی تسلسل کے ساتھ بھی تنظیم کی خلاف ورزیوں میں ایک گھنٹے کے لیے بھی معطل نہیں کیا. اب یہ سب کچھ جو ہوا ناظرین، اب اس پہ کیا کہا جائے؟ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی، سیاست میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹرن کوئی بھی کہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ یو ٹرن ہے، اسے کیا کہاں راؤنڈ اباؤٹ کیا کہیں اس کو؟ آخرکار کوئی لفظ اصطلاح بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کیا کہا جائے. جس طرح کے گھنونے الزامات لگائے گئے، فاروق ستار صاحب پر بھی یہ کہہ دیا اے ٹی ایم ہے ان کے، اور یہ سب کچھ ہوا. آج ایک دم یو ٹرن. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہی پہلے جان لیتے ہیں. فاروق ستار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سینئر سیاستدان ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں. آخرکار یہ ماجرا ہوا کیا؟ آپ کی اپنی پہلے بتائیں کہ آپ کی جو کامران ٹیسوری صاحب سے آپ کی رغبت تھی، آپ چاہتے تھے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا، اس کی وجوہات کیا تھی پہلے؟ آج ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں پلٹ گیا اچانک؟ ان کو کیا پتا چل گیا کامران ٹیسوری صاحب کے کوئی ایسا ان کے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ نظر آ گیا ہے؟ ہوا کیا آخرکار یہ فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ شعر پڑھوں گا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ پولیٹیکل گروتھ کی کمی کا ہے. سیاسی بصیرت جو ہے وہ کہیں پر اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے، اور یہ دیکھنا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس. اگر ہمیں کسی بھی ایم کیو ایم کے حامی سے، جو ہمارا حلقہ احباب ہے یعنی تحریک کا، جو ہمارے ساتھ شروع سے لوگ چلے ہیں، اگر ہمارے کارکنوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں، تو ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے سے بہت سارے ایسے صنعتکار تھے، تاجر تھے، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلتے رہے، اور ان کا کوئی نہ کوئی حصہ تھا، اور ان سے کوئی کام لیا جاتا تھا تو کبھی کسی کو سینیٹر بنایا جاتا تھا، کبھی کسی کو قومی اسمبلی کا رکن بنا دیا جاتا تھا، اور اسے تھوڑا سا لیٹرل انٹری کہا جاتا تھا یا پیرا شوٹر بھی کہا جاتا تھا. لیکن اگر وہ لیٹرل انٹری یا وہ پیرا شوٹر اگر آپ کی تحریک کو اجتماعی طور پر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، آپ کے کاز کو تھوڑا سا آگے لے جا سکتا ہے، تو میں نے تو یہی دیکھا تھا کامران ٹیسوری میں اس وقت
مجھے ان سے کئی باتوں پہ اختلاف بھی تھا اور ہے بھی، اور جب ہم دونوں کو تحریک سے باہر کیا گیا تو پھر کامران ٹیسوری بھائی کا راستہ الگ تھا، میرا راستہ الگ تھا. جو ان کے لیے میں قربانی دے سکتا تھا کہ پوری میں نے اپنی 35 سال کی جو تنظیمی وابستگی کو داؤ پہ لگا دیا، اور شاید انہوں نے بھی اپنا ایک نام جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. تو بھائی ہم نے اپنے اپنے سے کی قربانیاں دیں، لیکن پھر 4 سال میں علیحدہ چلا. لیکن ان 4 سالوں سے پہلے میں نے ان سے کچھ کام لیا، اور رابطہ کمیٹی کے ایک ایک رکن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بہادرآباد کا دفتر ہمیں ملا جو کہ ہمیں نہیں مل پا رہا تھا. 6 دفاتر، حیدرآباد کا زونل آفس، میرپور خاص کا زونل آفس، کورنگی کے ڈسٹرکٹ کا دفتر، پھر اس کے بعد شاہ فیصل ٹاؤن کا دفتر، لائنز ایریا کا دفتر، یہ وہ سارے دفاتر تھے جو ہمیں ملے. پی ایس پی کا جو ایک اس وقت وہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ پی ایس پی نے اچھا خاصا گراؤنڈ لیا ہے، تو اسے واپس پیچھے دھکیلنے میں کامران بھائی میرے ساتھ کھڑے تھے. پھر پارٹی ڈی رجسٹر ہو گئی تو کامران بھائی نے الیکشن کمیشن سے. فاروق صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کہ بہت سے آپ کہہ رہے ہیں بانی ایم کیو ایم کے وقت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت سے بزنس کمیونٹی کے لوگ یا پھر ایسے لوگ جو آنا چاہتے تھے جنہیں آپ پیراشوٹر کہتے تھے، یہ کوئی معمولی جتنے میں کیونکہ یہاں پہ بزنس اور فائنانس کور کر رہا ہوں سالوں سے، بزنس کمیونٹی میں سب کو جانتے ہیں اور ہر جگہ ملتے ہیں لوگوں سے، کوئی بھی بزنس مین تو یہ نہیں کر سکتا کہ ایم کیو ایم کو دفتر دلوا دے. کوئی بھی بزنس مین یہ بھی نہیں کر سکتا کہ پی ایس پی اگر گراؤنڈ لے رہی ہے تو اس کو پیچھے ڈھکیل دے. کوئی بزنس مین بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اگر ایم کیو ایم پہ پابندی لگ رہی ہے کوئی تو وہ الیکشن کمیشن سے پریویل کر جائے. تو یہ کوئی بزنس مین ہی کے ٹریڈز تو نہیں لگتے نا، یہ تو کوئی آگے کے ٹریڈز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ خصوصیات گنوا رہے ہیں. فاروق صاحب دیکھیں، میں اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر تنظیمی عہدوں کے ایلیویشن میں اگر کہیں پر تھوڑا سا ہم نے میرے خیال میں زیادہ اگر ایلیویٹ کسی کو کیا تو یہ ساری باتیں تو ہماری آپس کی ہے نا، ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، محمود آباد کی سیٹ پر جب کامران بھائی کو میں نے ٹکٹ دیا تھا، میں نے نہیں دیا تھا، رابطہ کمیٹی نے دیا تھا، اس اجلاس میں میں نہیں تھا. ایون میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تک نہیں تھا کہ کامران بھائی کو ٹکٹ دینا ہے. خالد مقبول صدیقی بھائی نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ میں آج رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ پروپوز کرنے جا رہا ہوں، آپ کے علم میں رہنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر سب ساتھیوں پہ کامران بھائی بھی، کیونکہ سیٹ نکلے گی نہیں، صرف پیسہ خرچ ہوگا، تو اگر وہ تیار ہیں پارٹی کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے کہ وہ الیکشن لڑے ہماری طرف سے، تو بالکل. تو اتنی جلدی صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی نہیں لڑانا چاہیے تھا، لیکن وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کب جو ہے وہ. اسی طرح میں نے بہت سارے ساتھیوں کو ایلیویٹ کر کے جو سی او سی میں تھے انہیں رابطہ کمیٹی کا رکن بنا دیا، تو شاید ان کو بھی اتنا جلدی نہیں بنانا چاہیے تھا. تو یہ عہدوں میں کبھی کبھی کسی کو آپ تھوڑا سا ایکسیلریٹڈ پروموشن دیتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بات ٹھیک ہے، مناسب ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا سودا نہیں تھا کہ جس کو میری دوستی سے ہی منسوب کر دیا جاتا، جس کو صرف میری ذات سے جوڑ دیا جاتا، اسے میری کمزوری اور مجبوری سمجھا جاتا. کامران ٹیسوری بھائی کو میری اے ٹی ایم مشین بنا کر پیش کیا جاتا کہ ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل، گویا کہ اللہ نہ کرے میں نے ایم کیو ایم کو بیچ دیا. تو دیکھیں، وہی سارے سوالات جو مجھ سے کیے گئے تھے کہ آج وہی سارے سوالات میری موجودہ رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے نہیں بنتے جو انہوں نے مجھ سے کیے تھے. میں نے تو پھر بھی 1 سال لیا. فاروق صاحب ایک سوال آپ سے سینٹ کے لیے نامنیٹ 1 سال. ماشاءاللہ سے سالوں سے سیاست میں ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ملاقاتیں رکھتے ہیں، اچھی پریزنٹیشن بھی ہے، بات بھی اچھی کر سکتے ہیں. لیکن کامران ٹیسوری صاحب آپ کے دفاتر واپس منگوا سکتے ہیں، کامران ٹیسوری صاحب آپ پی ایس پی کا گراؤنڈ واپس لے سکتے ہیں، کامران ٹیسوری صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پریویل کر سکتے ہیں. تو کامران ٹیسوری صاحب تو اتنے سیاست میں پرانے بھی نہیں جتنے آپ ہیں، ان کا شاید گفتگو کا انداز بھی اتنا بہتر نہیں جتنا آپ کا ہے، اتنا شاید اثر و رسوخ بھی بظاہر نہیں ہو کیونکہ آپ کا تو آپ فیلڈ منسٹر رہے، کئی بار عام عہدوں پہ رہے. وہ یہ سب کیسے کروا سکتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب؟ ان کے پاس کیا ایسا کوئی جادو کا چراغ ہے، کیا ہے فاروق صاحب؟ دیکھیں پاکستان میں اور کراچی کے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگ ایک ان کی سوشلائزنگ ہوتی ہے، وہ زندگی کے اور قومی زندگی کے جو مختلف شعبہ جات کے لوگ ہیں ان سے ان کے تعلق ہوتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں، وہاں بھی دوستیاں ہوتی ہیں. اور پھر کسی چیز کو اگر میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں تو شاید میرا وکیل
مجھ سے زیادہ بہتر میرا مقدمہ لڑ سکتا ہے، ورنہ شاید پولیٹیکل نالج جتنی میری ہے، انسائٹ ایم کیو ایم کی اور پورے ملک کی جتنی میری ہے، کانسٹیٹیوشن کی بھی، بہت سارے قوانین کی بھی، لیکن مجھے ایک وکیل اچھا ہائر کرنا پڑتا ہے جب میں عدالت میں جاتا ہوں۔ لابسٹ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ پوری دنیا میں لابسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ لابنگ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی کسی جگہ پر ایک مس پرسیپشن ہے، اس پرسیپشن کو صحیح کرنا ہے، کوئی بات آپ کا کوئی موو آپٹکس میں غلط چلا گیا ہے، وہاں کوئی آدمی جو ہے وہ اس پرسیپشن کو تھوڑا ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر آپ یقین مانیں کہ جب 22 اگست کو ملک کے خلاف نعرے لگے تھے تو پاکستان کی عدالتیں ہوں، پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں، پاکستان کی مقننہ پارلیمان اور حکومت ہو، مجھے لگتا ہے سب جگہ یہ تہیہ ہو گیا تھا کہ اب ایم کیو ایم پر سپریم کورٹ میں پابندی لگا دی جائے گی، اور ایم کیو ایم کے 10,000 بے گناہ کارکنوں کو اس پاداش میں کہ ملک کے خلاف نعرے ان کے قائد نے لگا، انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن یہ میرا موو تھا، میری پولیٹیکل بصیرت تھی کہ جو میں نے ایم کیو ایم پر اس پابندی کو لگنے سے روکا، اسی طریقے سے میں نے 10,000 کارکنوں کی گرفتاری کو بھی محفوظ کیا۔ تو یہ پولیٹیکل مووز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ اس تلوار اور ایم کیو ایم کے اس پرسیپشن کو کہ بھئی یہ ایک ری برانڈڈ اب ایم کیو ایم ہے، یہ ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم ہے، یہ اس لیگیسی کا تسلسل تو ہے، لیکن اگر اس میں کہیں خرابیاں تھی، بگاڑ تھا، تو ہم اس عزم کے ساتھ لندن سے الگ ہوئے ہیں کہ اس بگاڑ کو، اس خرابی کو ہم دور کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مختلف سطحوں پر اس کو پریزنٹ کرنا، اس کو بتانا کہ پی ایس پی کو اگر یا کسی بھی جماعت کو تھوڑی سی غیر ضروری سپورٹ ہے کہ ان کے ہاں رکاوٹ نہیں، ہماری رکاوٹ ہے، ہمیں دفاتر نہیں مل رہے، ان کے دفاتر کھل رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ کا، قانون نافذ کرنے والوں کا، اداروں کا، حکومت کا کوئی سلوک ایسا تھا جس میں ہمارے ساتھ فاروق صاحب I have to take a break. میں بریک کے بعد فاروق صاحب میں بریک کے بعد آتا ہوں، کیونکہ یہاں تک تو سمجھ میں آیا، آپ نے کہا کہ بعض جگہ ہمیں لابیسٹ رکھنا پڑتا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے، تو ایز اے لابیسٹ انہوں نے آپ کے لیے گراؤنڈ کیا۔ آج 4 سال بعد اس موجودہ ایم کیو ایم کو کامران ٹیسوری کی اہمیت کیسے اچانک سمجھ میں آئی؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں کچھ اہم سوالات کہ آخر کار وہ کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ ایم کیو ایم جو کامران ٹیسوری صاحب کو اے ٹی ایم کامران ٹیسوری صاحب کو اختلافات کی وجہ، کامران ٹیسوری صاحب کی وجہ سے فاروق ستار صاحب کے خلاف ایکشن لیتی ہے، وہ کہتی ہے جی ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل۔ آج وہی ایم کیو ایم جو ہے پلٹ کے کامران ٹیسوری صاحب کو نہ صرف اپنے عہدے پہ بحال کرتی ہے بلکہ گورنر سے بھی تعینات کرتی ہے۔ فیصل سبزواری صاحب کی گفتگو، انہوں نے جب یہ اعلان کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ بڑے خوبصورت میں گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ کامران ٹیسوری بھائی کے حوالے سے جو فرمائش ہوتی ہے، جو کہ فاروق بھائی کی نہیں، کامران بھائی کی ہی ہوتی ہے، فاروق بھائی سے کہلوائی جاتی ہے کہ انہی کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوں، انہی کو سامنے رکھ کے فیصلے واپس لیے جائیں، وہ اب ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میرٹ کیا ہے؟ میرٹ کچھ نہیں، ایم کیو ایم از ناٹ فار سیل۔ ستار صاحب میں اس کا جواب بھی آپ سے لوں، لیکن عمران خان صاحب نے بھی آج تنقید کی ہے، آپ کی بھی شاید نظر سے گزرا ہو، وہ یہ گورنر سندھ کے اوپر ویسے ہی سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ میمز بنا کے ویسے بھی تنقید کر رہے ہیں ان کی فوٹوز کے اوپر۔ ابھی عمران خان صاحب نے اس بیانیے کو جو سوشل میڈیا پہ بن رہا تھا اس کو اور تقویت دے دی اپنی سٹیٹمنٹ کے ذریعے۔ کیا کہا ہے ذرا عمران خان صاحب نے؟ ذرا یہ سن لیتے ہیں ناظرین۔ ابھی سندھ کا گورنر بنایا ہے، وہ ذرا سندھ کا گورنر دیکھیں اور مولا جٹ دیکھیں، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں سے۔ یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا۔ فاروق ستار صاحب یہ فرمائے ذرا، کیونکہ عمران خان صاحب کی پہلے تنقید پہ بھی جواب دے دیں، پھر یہ اچانک کیا ہوا، یہ یو ٹرن یہ ایم کیو ایم کا کیسے ہوا، اب ان کو کیا نظر آیا کامران ٹیسوری صاحب میں، جس پر عمران خان صاحب بھی اب تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس بات کا بریف ہولڈ نہیں کرتا، یہ تو میرے ایم کیو ایم کے ساتھ ہی بتائیں گے کہ انہوں نے جو چیز
میں نے دیکھی تھی کہ انہیں سینیٹر کم از کم بنایا جا سکتا ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کامران ٹیسوری بھائی کو گورنر بنا دیا. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے ان کی بینائی یہ تک نہ دیکھ سکی کہ ان کو کم از کم سینیٹر ضرور بنایا جا سکتا ہے، لیکن اب ان کی بینائی بحال ہوئی، نہ صرف بحال ہوئی بلکہ انہوں نے ان کی ان صلاحیتوں کو بھی دیکھا جو شاید گورنر کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے. یہ تو پھر اس کا جواب تو وہی بتا سکتے ہیں. اور کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا، اس کے عوامل کیا ہے. میں نے کہا نا کہ دیکھیں ایک بات ہے سیاسی بصیرت. اس عرصے میں کامران ٹیسوری صاحب نے آپ کو نہیں بتایا، اس طرح کے ٹیسوری صاحب نے آپ کو نہیں بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے، یا آپ لائل میں رہے اس پورے معاملے سے؟ نہیں، بالکل میں تو ڈارک میں تھا، میرے قطعی علم نہیں تھا، کیونکہ ان کا میرا اتنا ملنا جلنا نہیں. ایک واجبی دوستی ہے، ان کی وائف اور میری وائف زیادہ گہرے دوست ہیں، تو ہم 3-4 مہینے میں ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں زیادہ، سیاست کی باتیں کم ہوتی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ دوبارہ جب وہ اس طرح سے سامنے ہیں اور ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے ساتھی اس کو ڈیفینڈ کریں، جسٹیفائی کریں. لیکن اگر ایک طرف وہ اس بات کو مانتے ہیں اور ان کی نامینیشن بھی ہو جاتی ہے، پھر خالد مقبول صدیقی بھائی انہیں ڈیفینڈ کرنے بھی نہیں آ رہے، ٹی وی پر بھی نہیں آ رہے اور ان کی جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے ایم کیو ایم کی، وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہی. تو میرے خیال میں یہ زیادہ خرابی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بنایا ہے تو پھر ان کو اون کرنا ہوگا آپ کو، اور اون کر کے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. میرے خیال میں یہ اس طرح آدھے راستے میں آپ کا راستہ الگ ہو جائے، یہ بہت نقصان دے گا پارٹی کو بھی، اس سے بہت خرابی ہوگی میں سمجھتا ہوں. تو وہ پھر دیکھیں گے جو مسائل کیا طے ہوئے ہیں، مسنگ پرسن ہے، پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، پیپلز پارٹی سے معاہدے پر عمل درآمد کرانا ہے، جس میں بلدیاتی قانون کا جو میری پٹیشن اپروو ہوئی فروری 2022 میں، تو اس کے تحت 140 کے تحت اختیارات دلانا، 2013 کے قانون میں ترمیم کرنا، پھر اسی طریقے سے غیر آئینی کوٹا سسٹم کو ختم کرانا، پھر کراچی کے لیے جو اس کی آبادی کے مطابق حیدرآباد، سکھر، سندھ کے شہروں کے لیے جو فنڈز بنتے ہیں وہ لینا، اور پھر اس میں K4 کو تینوں مرحلوں کو ایک کر کے 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کے منصوبے کو شروع کرنا، سرکولر ٹرین کے منصوبے کو شروع کر کے ختم کرنا، کچرا اٹھانے کا نکاسیاب کا ایک نظام، پھر چھوٹے پاور پلانٹس کس طرح لگنے ہیں. تو میرے خیال میں PRC کا ڈومیسائل کا نظام کیسے صحیح کرنا ہے، ہمارے کوٹے میں ہمارے بچوں کو نوکریاں نہ ملے اور پورے ملک سے آنے والے نوجوانوں کو جو ہے وہ انہیں نوکریاں مل جائیں. تو یہ ایک بڑی اس سے جو ہے نا وہ ہماری جو معاشرتی لسانی کہ یہ جو آپ نے چیزیں گنوائیں، یہ عمران خان صاحب کی حکومت 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی. اس کے باوجود پورا جو کراچی کا ووٹ بینک ہے، کراچی کے جلسے دیکھ لیں، خود وہ آتے نہیں کراچی عمران خان صاحب، یعنی تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کو لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں، ان کے ووٹ بینک بڑھ بھی رہا ہے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جو آپ نے گنوائے. تو یہ اس کے باوجود ان کا ووٹ بینک بڑا ہے پی ٹی آئی کا، اور ایم کیو ایم کا تو ووٹ بینک نظر نہیں آ رہا ہے. اس پر میں سوال بریک کے بعد پوچھوں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے فاضل صاحب سے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. فاضل صاحب، NA 239 245 کے ریزلٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مستقبل آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کا؟ اور جو آپ چیزیں گنوا رہے تھے، پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے کراچی میں. ایم کیو ایم اگر یہ کر بھی لے گی تو کوئی فرق پڑے گا؟ اگر یہ جو کامران ٹیسوری صاحب جو آپ بتا رہے ہیں گنوا رہے ہیں چیزیں کر بھی لیں اگر، تو دیکھیں اگر بالکل سادہ آپ اراضی پر جائے نا، حساب کتاب پر، میتھمیٹکس پر، تو پھر ٹوٹل ووٹ بھی ہم سب دھڑوں کے جوڑ لیں تو پی ٹی آئی کے برابر نہیں بنتے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مایوسی سے لوگوں کو امید کی طرف لانے کا. انہیں ان کی جو اصل شہری سندھ کی جو ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک سیاسی عمل ہے، اس کو اس کی پوری روح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دوبارہ قائم کرنا، ایک پیور مڈل کلاس جو ہے سیاسی عمل جاری کرنا، لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، گلیوں محلوں میں بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، نوجوانوں کو جو ہے وہ شراکت دار بنانا، اور ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہو جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65%
جو پارٹی کا اسٹرکچر ہے اس میں نئی ٹیم، نئے چہرے اور نوجوان قیادت کو آگے لانا 65%. اسی طرح انتخابات بلدیاتی ہوں، صوبائی یا قومی، اس میں 50% کے لگ بھگ جو ہے وہ 40-35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو زیادہ کوٹا دینا. جو ایم کیو ایم کی اٹھان تھی، اس کی جو پرواز تھی، جو آغاز تھا، اگر آپ دیکھیں تو اسی نے ہمیں پذیرائی دی تھی نا. لوگوں میں ہماری جس طرح کنیکٹیوٹی بنی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اس نظریاتی اور جو ہماری اصل اساس ہے اس کی طرف جانا ہوگا. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، پھر ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہوگی، اس کے ازالے کا عہد کرنا ہوگا. اور ڈائیورسٹی بھی کہ تمام طبقے کے، ہر زبان بولنے والا پاکستانی، ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں ہے، اسے دعوت دے کے اسے اونرشپ دینے ہوگی. ہر طبقے کا پاکستانی، اسے ملٹی سیکٹورل، ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، کثیر الجہتی ایک سیاسی عمل بنانا ہوگا. اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی یہ کراچی اصل پاکستان ہے. اور اگر کراچی کو اونرشپ مل جائے ان تمام طبقات کی ایک مڈل کلاس سیاسی عمل کے ذریعے سے، تو پھر اس سے کراچی کے مسائل بھی حل ہوں گے، کراچی مضبوط مستحکم ہوگا، تعمیر و ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا، تو معاشی ترقی ملک کی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. میں بتاؤں، اور پھر جو ملک کی ابھی جیسے 245 میں ہی ان کے سارے دھڑوں کو ملا لیں تب بھی 9000 ووٹوں کا ڈیفرنس ہے پی ٹی آئی کے اور آپ کے، یعنی سارے دھڑے میں پی ایس پی حقیقی، آپ کے خود 3500 ووٹ، محید انور صاحب کے 13000 ووٹ، تو بھی 9000 کا فرق ہے. لیکن یہ اس سے ہٹ کے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی بینائی آ گئی اور انہیں کامران ٹیسوری میں جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آ گیا، جو آپ کو 4 سال پہلے نظر آیا، لیکن وہ بینائی آپ کے لیے واپس نہیں آئی. جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ کامران ٹیسوری میں ٹیلنٹ ہے، سینٹ کا ٹکٹ دو، سینٹ کا نہیں، ان کو اتنی بینائی آئی کہ گورنر بنا دیا. لیکن آپ کے بارے میں بینائی ابھی تک آئی نہیں. NA-245 پہ بھی میٹنگز وغیرہ آپ کی ہوئی لیکن کوئی بینائی نہیں آئی. یہ جو ڈاکٹر جس سے انہوں نے بینائی واپس حاصل کی ہے، شاید اس ڈاکٹر کو آپ پسند نہیں ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سیفان، جب میں نے جن حالات میں پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا اور ایک ایم کیو ایم پاکستان جو پاکستان سے چلے گی، پاکستان میں رہے گی اور پاکستان میں ہی، پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لیے جو ہے کام کرے گی، جب یہ ہم نے کیا تو اس وقت حالات بہت ناموافق تھے. ایم کیو ایم کا اعتماد جو پاکستان کے مختلف آئینی ادارے ہیں ان میں بری طرح متزلزل ہوا تھا. لوگوں کو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ ہم واقعتاً لندن سے جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. اور جس طرح کی سیاسی جماعت لندن سے چل رہی تھی اب پاکستان سے چلے گی، اور پی ایس پی ہماری جگہ لینے کے لیے گویا کہ تیار تھی. تو ایسی صورتحال میں جو مجھے مشکلات درپیش تھی، تو میرے یہ دوست اور میرے بھائی نے جب مجھے آفر کی کہ میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور میں پارٹی میں بھی آنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی خوشبخش شجاعت صاحبہ کے ذریعے سے، جو کہ آپ کے کسی ایم پی اے اور رابطہ کمیٹی کے رکن نے ناکام بنا دی. میں تو پہلے ہی آ جاتا پارٹی میں، لیکن یہ موقع ہے کہ میں سرو کرنا چاہتا ہوں آپ کے کاز کو، پارٹی کو، اور پارٹی کے لیے آسانیاں. تو میں نے ان کی بات کو سمجھا، میں نے ان کو پارٹی کے 4 بڑے لوگوں کے سامنے بٹھایا. انہوں نے بھی جو ان پر الزامات تھے ان کا انٹرویو لیا، اور انہیں جب کلین چٹ دی تو پھر ہم نے یہ کام شروع کیا. اور پھر ہماری لابنگ آگے بڑھتی ہے. یعنی ایک قسم کے وہ لابسٹ ہیں. پوری دنیا میں لابنگ کا زمانہ ہے جہاں یہ بات واضح کرنی ہو کہ بھائی فاروق بھائی لندن سے الگ ہو گئے ہیں. اب آپ ان پر یہ شک و شبہ نہ کریں کہ، اور ان کے راستے میں کوئی غیر ضروری رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ان پر اس بات کا اصرار، وقت کا، حالات کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پی ایس پی کے ساتھ انضمام کریں، کوئی نئی پارٹی بنائے. میں یہ کہتا تھا کہ میں پی ایس پی کے ساتھ انتخابات کے موقع پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں گا، لیکن ان کے ساتھ الحاق اور انضمام یہ قبل از وقت ہے اور غلط ڈائریکشن میں ہم چلے جائیں گے. اور تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا، جوائن کیا. ٹائم اینڈ پہ پہنچا ہے، انشاءاللہ کسی اور نشست آپ سے بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور جوائن کیا. ناظرین اپنا